اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے مدری مکالمے کا سلسلہ کئی مہینوں سے جاری ہے، اور اس میں ہم نے ایک اضافہ یہ کیا ہے کہ ایک مضمون ہم نے لیا ہے۔ مجھے بولنے دیجئے یا مجھے کہہ لینے دیجئے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں جی کرتا ہے بولیں، لیکن بعض اوقات نہیں بول پاتے، تو ہم نے اجازت لینی چاہیے آپ سے کہ بولنے دیجئے۔ ابھی جب ہم آن ایئر نہیں ہوئے تھے تو ظاہر ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تیاری ہوتی ہے۔ مجھے بات بہت اچھی لگی، ہمارے موضوع کے مطابق باتیں، عزت کا تحفظ۔ یہ ان کو بھی ابھی حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کہاں سے اس نے اسٹارٹ لے لیا، کون سی کتاب سے پڑھ کے آیا تھا۔ تو یہ کچھ پریکٹیکلی کتابیں ہوتی ہیں جو کسی مکتب پر نہیں بکتی، یہ ہمارے روزمرہ کی زندگیوں میں ان صفحات کا مطالعہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک بیہائنڈ اے سین ایک ایسا اسلامی بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہاں موجود کسی اسلامی بھائی کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بات کرتے وقت احتیاط کیجیے گا کہ آپ کی اب بات ریکارڈ کی جا رہی ہے، یعنی کہ ایسا کمزور پہلو یا کمزور انداز یا کمزور بات یا کمزور کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے آپس میں کہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو کسی کے ہاتھ لگ جائے گی، تو ہاتھ لگے گی تو پھر اس کو وائرل کر دے گا، میڈیا پہ ڈال دے گا، مطلب وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے اس کی وہ زندگی میں وضاحتیں کرتا پھرے کہ نہیں میں نے یوں نہیں کیا تھا، میں نے یوں کیا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، تو وہ لیکن یہ ہوتا ہے۔ تو عزتوں کا تحفظ جو ہے نا، یہ بڑی قیمتی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے یہ نعمت یہ برکت عطا فرمائے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ یہاں پر پیچھے بیٹھ کر اسلامی بھائیوں کو اس بات کی سوچ دی کہ یو آر آن ریکارڈ، سو بی کیئرفل۔ تو یہ ایک اچھا ماحول بنا۔ اگر ایسا ماحول ہمارا بن جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ یہاں تو لوگ ڈھونڈتے ہیں نا کیمرہ لے کر کے کہ کوئی ملنے کوئی کمزور پہلو ہو، کوئی ایسا مطلب ایسا کہ بس اس کو میں مشہور کر دوں نا، یہ بدنام ہو جائے نا۔ یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ وائس بھی جس طرح ویڈیو آپ بتا رہے ہیں، اسے لوگ وائس ریکارڈ کر لیتے ہیں، کال ریکارڈ کر لیتے ہیں، کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی جملے لوگ ایسے بول دیتے ہیں، خود بول دیتے ہیں کہ سامنے والا کچھ بولے گا، خود جو بولا وہ تو گزر گیا، سامنے والا جو بولے گا اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں گے، اور یا اس کی کوئی تصویر ہے اس کو جو ہے تصویر بنا لیں گے، جیسے خالی ویڈیو میں نہیں ہوتا، کہیں بندے کے اس کو کیپچر کر لیں گے، تصویر کیپچر کرنے کے بعد آپ اس کو پھر اس پر بلیک میل بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کو بھی ساتھ ہی مدنی پھولوں میں لے لیا آپ نے نا، آپ نے وہ کہہ رہے نا، ایک میں تو واس تیار کر رہا تھا، اس میں نے 2-4 پھول ڈالے، آپ نے بھی ایک کہا کہ پھول لگا دیا اس کے اندر، کوئی بات نہیں، تو لگاتے رہے۔ ہم مدنی مکالمہ ہے یہ کہ ہم مدنی پھولوں کا مکی، مدنی، بغدادی، اجمیری، بریلی وغیرہ وغیرہ مدنی پھولوں کا ایک مدنی گلدستہ تیار کر کر ہمارے ناظرین کی طرف بڑھائیں، تاکہ یہ اس کی خوشبوؤں سے اپنے مسام دماغ کو معطر کریں، اور اس سے ہمارے معاشرے کو بھی خوشبوؤں سے معطر کرتے رہیں۔ تو یہ انہوں نے جو جیسے بات کی، تو اس طرح وائس ریکارڈنگ کا جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ بلا اجازت شرعی آپ کسی کی آواز اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کر ہی نہیں سکتے، یہ ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں تو رکھتے ہیں، باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے کہ اپنے موبائل میں رکھا ہوا، جس کی بھی کال آئی خود ریکارڈ کرتے ہیں، آٹو ریکارڈنگ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، مطلب سافٹ ویئر ہے غالباً ایسا،
تو یہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کے اس کی آپ پہچان پیدا کریں کہ آپ جس کو کال کر رہے ہیں تو وہ ہے. دیکھیں موبائل کمپنیاں جو ہیں آپ ان کی ہیلپ لائن میں فون کرتے ہیں تو وہ آلریڈی آپ کو کہتے ہیں کہ کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کال ریکارڈ کی جا سکتی ہے. جی جی. تو یہ ایک آپ کو مطلب مطابق کر دیا. حقیقت تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں آپ کے میرے لیے شاید نہیں ہے. ان کا جو اپنا جو سٹاف ہے, کسٹمر ہیں, انہوں نے آپ سے کس طرح کی بات کی نہیں کی, تو ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری کال ریکارڈ ہو رہی ہے یا ریکارڈ ہو رہی ہوگی, تو ہم نے کسٹمر کے ساتھ, اپنے بائر کے ساتھ ہم نے ویل مینر کے ساتھ بات کرنی ہے. اگر وہ کوئی بدتمیزی بھی کر دے تو ہمیں اس کے ساتھ کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہوگی کہ اس طرح کے ہم نے ان کو رسپونڈ کرنا ہے, تو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارا دین اور ہمارے اسلام کو اگر آپ سمجھیں تو ہمارا بھی ریکارڈنگ سسٹم ہے. بالکل. ہمارا بھی سیونگ سسٹم ہے, اور ایسا نیچرل سسٹم ہے کہ تصور سے بھی باہر ہے. مطلب ہم کیا تصور کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے سب سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک, جب سب ایک سے ایک ہیں. سبحان اللہ. مثال کے طور پر کرامن کاتبین, جی, فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں, جو ہمارے اعمال نامے کو لکھ رہے ہوتے, ایک ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے ہمارا جو ہم کچھ کر رہے ہیں, یعنی یعلمون ما تفعلون, ما تفعلون, جی, وہ لکھ رہے ہوتے جو تم, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو, اور جو تم کہتے ہو وہ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں, لکھ رہے زبان ہوتے سے ہیں. نکالتے ہو. ہاں, تو ایک تو یہ ہے. دوسرا وہ سورہ یاسین میں نا نختم افواہہم, اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یعنی اليوم نختم على افواہہم, روز یعنی قیامت کے روز, افواہہم اليوم آج, نختم على افواہہم ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے, وتکلمنا ایدیہم ان کے ہاتھ کلام کریں گے, ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے, وتشہد ارجلہم اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون, جو انہوں نے کیا, جی, بما کانوا یکسبون, جو انہوں نے عمل کیے, جو انہوں نے کام کیے, اس کی گواہی دیں گے. یہ بھی ایک پورا سسٹم ہے, نظام ہے کہ منہ وہ مہر لگا دی جائے گی, اعضاء کہہ رہے ہوں گے کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارہا, سورہ زلزال کے اندر ارشاد ہوا کہ زمین اگل دے گی اپنے راز, زمین بیان کرے گی اپنے راز, جس نے اس پر نیکی کی, جس نے اس پر برائی کی. پھر قرآن خود کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس سے ذرہ بھر بھی نیکی کی وہ دیکھے گا, جس سے ذرہ بھر بھی برائی کی وہ دیکھے گا. تو یہ آیات کریمہ کے کچھ خلاصے اور مضامین آپ کے سامنے ہم نے بیان کی. یہ سارا نظام بنا ہوا ہے. تیسری طرف آئیں تو پھر خود قیامت کے روز گواہوں کا ایک بڑا نظام ہوگا, اور اللہ خود جانتا ہے جو ہم کر رہے تھے. اس کی شان تو یہ کہ علیم بذات الصدور, وہ تو تمہارے دلوں میں آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو اس سے کیا شے چھپی ہوئی ہے, وہ علیم بھی ہے, وہ خبیر بھی ہے, وہ سمیع بھی ہے, وہ بصیر بھی ہے. تو وہ اس سے کیا شے چھپی ہوئی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح لوگوں کی چیزوں کو چھپ چھپا کر ریکارڈ کرتے ہیں, ٹیلی فون ریکارڈ کرتے ہیں, بعض عورتوں کی چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں, بعضوں کے نیگیٹو, جیسے کہ کوئی چلو غلط ہی صحیح, خدا نہ خواستہ غلط ہی صحیح, کوئی ایسے مرد اور عورت آپس میں کوئی غلط تعلقات استوار کر کے کہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ان کی مطلب مووی بنا کر بولے گا میں ان کو بلیک میل کروں گا, یا اس کو میں نیٹ پر چڑھا دوں گا, یا کوئی اور کمزور پہلو کسی کا دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ میں اس کو نیٹ پہ چڑھا دوں گا. آپ دیکھیے کہ آپ یہ سب کچھ کر تو رہے ہیں, مگر اللہ جانتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں. آپ کا یہ عمل بھی زمین نوٹ کر رہی ہے, آپ کا یہ عمل بھی کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں. ان کا ایک عمل تو ہے وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن ان کے غلط عمل کو آپ ان کی عزتوں کو اچھالنے کے لیے اس کو عام کریں اور لوگوں میں اس کو وائرل کریں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور عجیب و غریب قسم کا یہ دور ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جس کی جتنی کمزوریاں لے کر آئے گا, جو جس کی جتنی برائیاں لے کر آئے گا, جو جس کی جتنی غیبتیں, چگلیاں, تہمتیں, بدگمانیاں, اس طرح کے جتنے مواد لے کر آئے گا, گویا کہ یہ اس کے پیسے ملتے ہیں ہمارے یہاں. تو یار کمال ہے نا. جی جی, اس کے پیسے ملتے ہیں, اس کے پیسے ملتے ہیں, یعنی لوگوں کی برائی بیان کرنے کے لوگ پیسے لے رہے ہیں, وہ لوگ پیسے دے رہے ہیں.
اور مطلب جس نے کسی مسلمان کی طرح برائی کو بیان کیا اور اس پر جو اس سے غذا ملے گی تو قیامت کے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی غذا دے گا، اور جو اسے لباس ملے گا قیامت کے اسے جہنم کا لباس دے گا. یعنی کسی مسلمان کی یوں برائیاں بیان کرنا اور ان کی عزتوں کو پامال کرنا، ان کی عزتوں کو اچانا، یہی ہمارے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ یوں مطلب کہ اس طرح لے کر چلنا یہ کتنی گندی، کتنی بری. یعنی آپ کے پڑوسن کی بات اگر آپ کو پتہ چل گئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی کمزور بات آپ کو پتہ چلی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا پڑوسی کی بات پڑوسی چھپاتا ہے یا بتاتا ہے؟ ایک بلڈنگ کی کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، کمیٹی کے جو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، جیسے بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، 50 100 200 فلیٹ ہوتے ہیں، کالونیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی یونینیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، پورے محلے پر تبصرہ ہو رہا ہوگا، اس کی بیٹی پر تبصرہ ہو رہا ہوگا، اس کی بیوی پر تبصرہ ہو رہا ہوگا، اس کے بیٹے پر تبصرہ ہو رہا ہوگا، سب پر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سب کیا تماشا ہے؟ یہ تماشے ہیں. آخر ہم عزتوں کا تحفظ کرنا کب سیکھیں گے؟ کہ ہمیں کوئی چیز پتہ چلی اور ہم اسے اپنے پیٹ میں لے کر ایسے بیٹھ جائیں اور آنکھوں میں ایسا سما جائے کہ بس وہ نکل جائے، وہ مطلب بیان نہ ہو کبھی بھی، حتیٰ کہ اس کا بیان کرنا شریعت آپ پر واجب کر دے. یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ مجھے ان کی کوئی خدا نہ خواستہ یہ بھی ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں کسی کی کیوں برائی ہو حتیٰ اس طرح پہنچے، کسی کا ایپ پتہ چل جائے نہ چلے، کیونکہ ہم لوگ بہت کمزور لوگ ہیں، ہم سے رہواتا نہیں ہے. بعض اوقات تو لوگ دعاؤں کے نام پر بھی ایپ بیان کر دیتے ہیں، یار دعا کرو، یار فلاں کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے. یا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا ہے کہ تم دعا کے نام پر بھی غیبتیں کر رہے ہو؟ اس کا پورا مضمون ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں، امیر سن کی جو کتاب ہے کہ دعا کے نام پر لوگوں کی غیبتیں کرنا اور ان کی برائیوں کو، ان کی خامیوں کو بیان کرنا، مطلب ہمیں شرم آنی چاہیے یار. آج کا ہمارا سلسلہ سمجھے کہ اسی عنوان کے تحت، اور یہ مطلب مقصد اور ایک بنیاد ہم بناتے ہیں یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس طرح اگر ہمارے سلسلے سے فائدہ اٹھا لے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، میرے یہاں بیٹھے کیمرہ مین، ٹیکنیشین، آگے پیچھے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں، کیونکہ ہمارا کام جو نیکی کی دعوت دینا ہے نا، صرف اسکرین پر مدنی چینل جو گھر بیٹھے دیکھ رہے وہی تو ہمارا ٹارگیٹ نہیں نہ ہے، ہمارا ہدف نہیں ہے. میں خود میری ذات کے لیے ہدف ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنائے اور ان نیک اور اچھی باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے. یعنی ہم کب کسی کی برائیوں کو پتہ چلنے کے بعد اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ساتھ قبر میں لے جانے والا مزاج پیدا کریں. تو عرض کریں، جیسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، ابھی بھی آج ذہن میں آئی ہے. امیر سنت کے ہم نے وہ کوپریشن کی جھلکیاں بیان کی تھیں اور اس میں شعور اور لا شعور کی ساری باتیں ہو رہی تھی. امیر سنت کا وہ جو کلام جو چل رہا تھا نیم بے ہوشی کے عالم میں، تو ایک اس طرح کی چیزیں نکل رہی تھیں. امیر سنت اس وقت ہمارے سے براہ راست بھی تھے سلسلے میں. امیر سنت کو جب ہم نے کچھ سوال جواب کیے تو امیر سنت نے بہت پیاری بات کی تھی، شاید آپ کی اب توجہ ہو جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو مجھ سے یہ کلمات ادا ہوئے، ورنہ میرے پاس تو کئیوں کے راز ہیں یار. میں تو سوچتا رہ گیا یہ بات حقیقت، یعنی میرے پاس تو کئیوں کے راز ہیں، کئی چیزیں میرے ذہن میں ہیں، میرے پیٹ میں، میرے تو کئیوں کے معاملات مجھے پتہ ہیں، کئیوں نے کیا کیا آ کر مجھے بیان کیا ہے. تو خدا نہ خاصا اگر اس وقت اس کیفیت سے مجھ سے ان کی کوئی برائیاں نکل جاتی تو اللہ میں تو بس سوچتے دیکھتے رہ گیا. لیکن یہ سوچنا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کیفیت میں مجھ سے کسی کا کوئی ایسا کمزور پہلو نہیں نکل گیا. کیا بات، یہ سوچ بھی بڑی، یہ سوچ کتنی ہے. یعنی یہ سوچئے کہ ایک شخص اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے نا، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ، اور ہم یہاں ڈھونڈتے پھریں. یہ بالکل اس پر مطلب آپ روک لگائیں کہ جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے تو اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اس پر اور مزید آپ کو روایتیں سنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے محسن بھائی ہیں، سلمان بھائی ہیں، انہوں نے بھی امید ہے کہ آج کے سلسلے کے لیے بھرپور انہوں نے ذہن بنایا ہوگا، تیاری کی ہوگی. میں نے ایک تمہیدی اور ایک بنیادی کلام کیا ہے کہ اس میں عورتوں کی عزتوں کا تحفظ، بچیوں کی عزتوں کا تحفظ، بچوں کی عزتوں کا تحفظ، یعنی کسی کی مطلب یہاں جان اور مال کو بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہم صرف عزت کہ مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اسے مسلمان پر حرام ہے. 3 حصے ہیں نا. ہم صرف عزت کے تحفظ کی اس وقت بات کر رہے ہیں. اسی میں ماں باپ، بھائی بہن سب کچھ آ جاتا ہے. کالس لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی طرف بڑھتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے. نگران شورا کا سلسلہ مدنی مکالمہ بہت ہی پیارا ہے اور موضوع بھی بہت ہی اچھا ہے. کیا نگران شورا سے میری سوال ہے کہ جو زیادہ باتیں کرتے ہیں اسلامی بھائیوں کے درمیان، زیادہ بک بک کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، زیادہ باتونی شخص ہوتے ہیں، کیا ان کی عزت بنی رہتی ہے یا لوگوں سے ان کی عزت کم ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ بات کیا کرتے ہیں. صحیح. اب ایک شخص 4 گھنٹے بیٹھ کر صرف نیکی کی دعوت ہی کی بات کرے سنجیدگی کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور ایک شخص 4 گھنٹے بیٹھ کر ادھر کی تفریح کی باتیں کرے گا، مذاق مستی کرے گا، کبھی اس کو چھیڑے گا، کبھی اس کو چھیڑے گا، کبھی اس کی فلم چڑھائے گا، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی عزت خود کسی کام کی نہیں رہے گی. یعنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ اگر اپنی اہمیت بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اہمیت دینا سیکھیے. اب جس کسی کو اہمیت دیں، میں ان کو اہمیت دوں گا تو میں خود اپنی اہمیت ہی ان کے دل میں پیدا کروں گا. تو وہ بات کر کیا رہا ہے یہ دیکھنا ہے. اگر فضول باتیں کرے گا، ٹھٹا مذاق مسخری کرے گا، عزتوں کو چھالے گا، پامال کرے گا، اس طرح کی حرکتیں کرے گا، گالم گلوچ کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی باتیں کرے گا، تو اس میں تو اس کی عزت خود اپنے ہاتھوں ہی وہ پامال کرے گا. اور اگر نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے منع کرے گا، تو اس طرح کا اگر کوئی ماحول بنائے گا، وہ بھی کام کی اور نپی تلی بات کرے گا، پھر بہت زیادہ ایسا بھی اس کو بھی مطلب نیکی کی دعوت کے نام پر پھر اس کو بھی اتنا لمبا نہ کر کے چلا جائے کہ اگلا اکتا جائے تو پھر بولے گا کہ یار اس سے کرنی کاٹو. یہاں امیر سنت کا حضرت بڑا پیارا مدنی پھول بھی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور بندہ اپنی گھڑی دیکھ رہا ہے تو پھر بات چاہیے کہ اب آپ کی عزت اس میں ہے کہ آپ نکل جائیں. آپ بالکل خاموش ہو جائیں. آپ کے ہاتھ میں آپ کی عزت کا تحفظ وہ گھڑی دیکھ کر بتا رہا ہے کہ اپنی عزت بچاؤ ورنہ میں خود کہہ دوں گا کہ میرے کو دیر ہو رہی ہے. اور پھر کبھی ملیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی، ماشاء اللہ بہت اچھا. پھر کبھی ملیں گے. ٹھیک ہے جی، کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود احمد مدنی بچات سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے یا اس کی غلطی کسی کو بتاتا ہے، اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے، بعد میں یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ غلطی پر نہیں تھا، تو اب یہ اسلامی بھائی ازالہ کیسے کرے؟ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. آپ نے جو آج کا موضوع دیا ہے ماشاءاللہ بہت مدینہ مدینہ ہے. اللہ کبھی آپ کو، ہمارے نبی رسول دامت برکات العالیہ کو سلامت رکھے اور ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے بتایا، جیسے کہ ان کو بتایا کہ یہ کر رہے ہیں، اب کل مجھے پتا چلا کہ یہ ایسا ہی نہیں کر رہے تھے، میری غلط فہمی تھی، تو جتنوں کو میں نے ان کی بات بتائی ہے ان سب کو جا کر میں کہہ دوں کہ یہ میری غلط فہمی تھی کہ ان کو یہ چیز تھی اور یہ چیز ان میں نہیں ہے، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اور اس میں جو غیبتیں تہمتیں، اگر اللہ کی نافرمانی والا کوئی کلام ہوا، گناہ بھرے بات ہوئی تو توبہ بھی کرنی پڑے گی. اور اگر واقعی اس میں ہے پھر بھی اگر بلا اجازت شرعی بتا رہا ہے اور یہ وہ غیبت ہے جو حرام ہے تو پھر بھی اس پہ توبہ کرنی پڑے گی. اور انہیں اگر پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے تو پھر ان سے بھی جو ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس کی بھی ان سے معافی مانگنی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی پڑے گی بلا اجازت شرعی جو ان کی دل آزاری ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہیں غلطی کروں تو میری برائے کرم اصلاح ضرور کیجیے گا نا. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خدیجہ نوری عطیہ ہے. میں عرب شریف میں جبیل سے بات کر رہی ہوں. مجھے مدنی مکالمہ دیکھ رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے مدنی منیا آپس میں عزتوں کا تحفظ کیسے کریں؟ جی سلمان بھائی اس کا جواب ہے. جیسے آپ تربیت فرما رہے ہیں کہ اگر دیکھا ہی ہے کسی کا کوئی ایسا عیب جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، کوئی مطلب مثال کے طور پر کلاس کے درجے کے اندر کوئی مدنی منی جو ہے
وہ کچھ ایسا کام کرے جس کو نہیں کرنا چاہیے تو اس کی شکایت جو ہے وہ ٹیچر کو جو ہے وہ نہ لگائے. اگر ایسی بات ہے تو اس کے عیب کو چھپا ہی دیا جائے. شکوے شکایت سے خود کو بچانے کی مدنی منیاں کوشش کریں گی کہ مدنی منیوں میں یہ عادت بہت ہوتی ہے شکایت کرنے کی, شکوے کرنے کی, اس کی مطلب وہ پیشی کرانے کی کہ اس کو مار پڑ جائے, اس کو ڈانٹ پڑ جائے, تو اس طرح کی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدنی منی مدنی منع جو سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو, جو ان کے جو بڑے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کبھی کسی وقت زندگی میں کسی کا بھی عیب یا کمزور پہلو پتہ چلا ہے, آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے اس کو کسی کو بیان نہیں کرنا. سبحان اللہ. کسی کو بیان نہ کریں. ایک بات یہ آپ کا ذہن بن گیا. اب جس سے آپ نے غلطی دیکھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو وہ اس غلطی سے باز آ جائے گا, آپ کا ذہن غالب ہے, آپ تو سمجھائیں اس کو بالکل. یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فتنے کا خوف, اس کو سمجھائیں کہ یار آپ کا مجھے یہ پتہ چلا, آپ نہ کریں, تو اس کی تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. اور کوئی واقعی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو بتا دیں جو اس کی اصلاح کرنے پر قدرت رکھتا ہو, قادر ہو کہ ہاں یہ مطلب اس کو سمجھائے گا تو یہ سمجھ جائے گا. تو اس طرح کے چند پہلو سامنے ہوں. یہاں آپ کی جو نیت ہے اس کی درستی بہت ضروری ہے. آپ کی نیت کی درستی یہ ہے کہ میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں, نہ کہ میں اس کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہوں, اس کو میں ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں, کہ اس کو فنا کی نظر سے گرانا چاہتا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ نیت کی طرف علیم بذات الصدور, یہی بات یاد رکھے گا. اللہ تعالی ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. ہم دنیا کو لاکھ اپنی چرب زبانی کے ساتھ متاثر کرنے کی کوشش کریں, اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے, ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, ہم کس کی عزت دنیا کے مطلب کس کی عزت ہم کس لیے کر رہے ہیں, کس کی عزت ہم کس لیے کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور اپنے. آپ نے بڑی پیاری بات بولی. ایک تو یہ نا عزت کا تحفظ جو آپ فرما رہے, ایک پتہ چل گیا اس کو چھپا لینا, یہ تو ٹھیک ہے, بندہ کوشش کرے کر بھی لے گا, مگر اس کی اصلاح کیسے ہو. جو آپ نے 3 مدنی پھول دیے, اصلاح بھی ضروری ہے. ساتھ میں عیب چھپانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم خود ہی اس کی اصلاح کر سکتے تو کریں, تاکہ وہ آئندہ وہ گناہ نہ کرے, یا وہ جو برائی ہے یا جو عیب ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے. تو اگر اس کا بھی سد باب کیا جائے گا, جو آپ نے فرمایا کہ آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی کے ذریعے جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے, جس کی یہ مانتا ہے, تو اچھے انداز میں کرنا چاہیے, تاکہ جہاں عیب پوشی کرنے کا ثواب ہے وہاں اصلاح کرنے کا بھی تو ثواب ہے. تو بڑا درد رکھیں, مطلب اس میں پہلے تو ڈرتے ہی رہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے کہ یا اللہ بس مجھے نفس و شیطان کی شرارت سے بچانا. اور اس معاملے میں مطلب ایک شرعی رہنمائی بھی لی جا سکتی ہے. نام لیے بغیر لے لیں, کسی مفتی صاحب کو بھی فلاں کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے, جی نام لیے بغیر لے لیں کہ اگر ایک شخص کا مجھے اس طرح عیب پتہ چلا ہے تو کیا میں اس کے عیب کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں. یعنی عزتوں کا تحفظ جو ہے, اس کی قدر کو اس کو سمجھیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو ذلیل کرنے, اس کو رسوا کرنے کی وجہ سے قیامت کے روز پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے, اور جب تک وہ اب اپنے اس کہے سے نکلے گا نہیں, وہ اس کی سزا بڑی سخت ہے. یہ حدیث بالکل آپ فرما رہے ہیں, جو حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکلے, یعنی اس پر کوئی دلیل لے کر آئے. پل صراط جو ہے وہ ہوگا کیسا, اس پر بھی تھوڑا امیجن کر لیں, تصور کر لیں کہ بال سے باریک, تلوار کی دھار سے تیز, اور پھر جہنم کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا, اور پھر آنکڑے جو ہیں وہ لگے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ کے جو ہے وہ جہنم میں ڈال رہے ہیں. تو ایسی کوئی گفتگو, ایسی بات جس سے کسی مسلمان کی رسوائی ہو رہی ہے, کسی مسلمان کی ذلت ہو رہی ہے, تو یہ کرنا مجھے کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے. اور حضور یہاں آپ تو ایک مسلمان, زندہ مسلمان کی بات کر رہے ہیں نا. اسلام نے تو جو دنیا سے مسلمان چلا جائے اس کی بھی عزت کے تحفظ کا ہمیں درس دیا ہے. کیسا پیارا دین ہے ہمارا, کیسا حسین اسلام ہے ہمارا, کہ جو کیسے محبت اور پیار کا درس ہمیں دے رہا ہے. بدائع الصنائع میں نے ایک دفعہ پڑھی, اس میں ایک بات پڑھی کہ میت کو جو ستر عورت اس کا بھی فرض ہے, میت کا ستر عورت جو فرض ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے چونکہ یہ مسلمان ہے, میت ہے, مسلمان میت ہے,
تو اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے اس کے ستر کو جو ہے وہ چھپایا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو نہلائے، اسے کفن پہنائے، اسے خوشبو لگائے، اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، اس کو دفناتا ہے، اور پھر اس میں کوئی ایسی بات دیکھے جو عیب والی بات ہے اور پھر اس کو چھپائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بہر شریعت میں نا غسل و کفن کے لیے افضل یہ ہے کہ دیانت دار، مطلب بہتر یہ ہے اگر ایسا مل جائے کہ دیانت دار اور پرہیزگار شخص ہو، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے بہر شریعت میں، تاکہ اگر یہ کوئی ایسی بات دیکھے نا تو اس کو یہ چھپا لے۔ تو یہ کتنا تحفظ، بہت خوبصورت پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اسلام و دین اتنا پیارا ہے ہمارا یہ مذہب کہ اس نے مطلب کہ اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد بھی ان کا تحفظ باقی رکھا ہے۔ یعنی ہم زندہ ہیں تب بھی تحفظ ہے، ہم دنیا سے چلے گئے تب بھی تحفظ ہے، اور اللہ بس ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ جی اب جیسے آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ ایک تو مینٹلٹی وہ ہے کہ وہ کسی کی پوشیدہ بات کو فلما رہے ہیں، کسی کے فوٹو کھینچ رہے ہیں، پوشیدہ بات کو بتا رہے ہیں، دوسری طرف شریعت جو ہمیں ترغیب دے رہی ہے اور دوسروں کی عزت کا تحفظ اور عیب پوشی کرنے کی فضیلت اور دوسروں کے عیوب بیان کرنے پر جو مذمت ہے وہ بیان کر رہی ہے، یعنی شریعت نے ہمیں ایک ترغیب دی ہے اور بتایا ہے کہ لوگوں کی عزت کا تحفظ کیا جائے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کی عیب پوشی کی تو اس نے گویا کہ قبر میں زندہ گڑی ہوئی بچی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک کام تھا کہ جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، مسلمان کے عیب کو چھپانے، اس کے عیب پوشی کرنے کی فضیلت۔ پھر دوسری روایت ابن ماجہ کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہاں تو فضیلت ہو گئی۔ اور جو اپنے بھائی کا راز کھولے گا، اب یہاں غور کر لینا چاہیے کہ جو اس طرح کے ٹاک میں رہتے ہیں کہ بس مجھے پتہ چلے عیب اور میں بتا دوں، تو اور دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں، جو اپنے بھائی کا راز کھولے گا اللہ تعالیٰ اس کا راز کھولے گا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں بھی رسوا ہو جائے گا۔ یعنی لوگوں کے سامنے اس کے عیب بھی پھر نہیں رہیں گے پوشیدہ، وہ سامنے آ جائیں گے کہ جو کسی کی عزت اچھالے گا، کسی کے عیب اچھالے گا۔ اس پہ بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ پھر آپ نے جو ماشاءاللہ موضوع لیا ہے، تو ہم اگر شریعت کو دیکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو میں تقریباً 10-15 چیزیں لکھی ہیں جو تحفظ میں آتی ہیں۔ میں صرف ان کو ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی ہوگی۔ کسی کی حاجت کو خفیہ طور پر پورا کرنا، یعنی اس کی جو حاجت مندی ہے وہ کسی کو بتائے بغیر، یہ بھی اس کی عزت کو رکھنا ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے ذریعے مرد و عورت اپنی عزت بھی بچاتے ہیں اور دوسرے کی عزت کا بھی تحفظ شریعت نے دیا ہے۔ اس طرح نگاہ کی حفاظت کر کے اپنی عزت کا بھی اور سامنے والے کی عزت کا تحفظ ہے۔ راستوں میں بیٹھنے کے جو احکام شریعت نے بیان کیے اس میں بھی عزتوں کا تحفظ ہے۔ اس طرح کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہ جانے، یہ ہے، اس میں بھی کسی کے گھر میں جھانکنا جو ہے اس کی آنکھ پھوڑ دے میں قصاص بھی نہیں ہے، ایسی بات بالکل، یعنی اس کے گھر میں اس کی عزت کا تحفظ دین اسلام کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، یہ کیسا؟ پھر دوسرا یہ کہ مجھے کہہ لینے دیں کہ آپ نے آج تک جتنوں کی بھی ویڈیوز کسی بھی مطلب کہ ڈراماٹیکل انداز کو اختیار کر کے اس کی تحقیر کر کے اس کو ذلیل کر کے پیچھے اس کا ساؤنڈ افیکٹ ڈال کر یا اپنی کوئی آواز کسی کی آواز ڈال کر ایڈٹ کر کر اس کے اندر کوئی الٹی سیدھی عبارتیں لکھ کر، اور آپ نے کسی مسلمان کا اس طرح کوئی بھی چیز آپ نے اگر یہ ڈال دی ہے، آپ بتائیں کہ اگر قیامت کے روز یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھڑی کر دی گئیں کہ اس کا جواب دو کہ تم نے اس کی عزت کو پامال کیوں کیا، آپ جواب کیا دیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور؟ کہ ایک مسلمان کی عزت کو آپ نے کبھی کسی کے ساتھ آپ نے کیا لگا دیا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی عورت لگا دیتے ہیں، تو کسی کے ساتھ کوئی موسیقی لگا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی آواز لگا دیتے ہیں، کسی کے 4 جملے کاٹ کر الگ سے کوئی چیز کر کے اس کی چیز کو خراب کر کے آپ نے ڈال دیا کہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا تھا نہ کیا نہیں تھا۔ پتہ نہیں آپ کو کسی بھی طرح کی کسی کے لیے بھی کوئی بھی مطلب کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی خنث بھی ہے، کسی طرح کا کوئی ایسا عجیب و غریب قسم کا نفرت والا جذبہ بھی ہے، لیکن اب غور کر لیجئے کہ کیا یہ ساری باتیں آپ کو ایک مسلمان کی عزت کو پامال کرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ آپ غور کر لیجئے
اسی طرح عورتوں کے حوالے سے جو بے عزتی کی جاتی ہے، طرح طرح کے تبصرے کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے کالمز لکھے جاتے ہیں، طرح طرح کی خبریں ان کی ہیڈنگز میں دی جاتی ہیں، کیا کچھ کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد الٹے سیدھے تبصرے کیا، یعنی موت مومن کے لیے کفارہ ہے، موت مومن کے لیے کفارہ ہے۔ کیا عجب کسی مومن کی موت اس کے گناہوں کا کفارہ بن چکی ہو، کیا عجب۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے الفاظوں سے یاد کرو، اس طرح کا نہیں۔ اب جو ان کی برائیاں تھیں ان کی رہ گئیں، اب جو یہ اپنی برائیاں چھوڑ کر بھی اگر خدا نہ خواستہ مرے ہیں تو یہ ان کا اور ان کا رب کا معاملہ ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کی برائیوں کا پرچار کرنے کی اور یہ سب کرنے کی۔ اور دوسری بات، جو یہ کر رہے ہیں، مجھے کہہ لینے دیں، جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ کرنے والے 25 کا لفظ کی، یہ کرنے والے تھوڑے 24، لیکن جو اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، جو اس کو دیکھ رہے سن رہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں۔ یعنی آپ غور کریں کہ اگر کوئی 10 آدمی کسی کی عزت کو پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو آپ ان 10 لاکھ لوگوں میں سے تو ہیں نا جو ان پامال کی ہوئی عزت کو دیکھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور آپ اس چیز سے لطف اٹھا رہے ہیں، آپ اس چیز سے محظوظ ہو رہے ہیں، آپ کو گھن نہیں آ رہی، آپ کو نفرت نہیں ہو رہی ہے، آپ کو بیزاری نہیں ہو رہی ہے کہ یار یہ کیا چیز آ گئی یار، اللہ کی پناہ۔ اور یہ سی چیز آپ کے پاس آئی کیسے؟ آپ نے اپنے ایکسس رکھا کیوں؟ جب کوئی بے حیا، بے تکی اور بے غیرت ٹائپ کی چیز آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوئی، وہ آپ کی کسی اور جگہ پر داخل کیسے ہو گئی؟ کیسے دیکھ لیا آپ نے اس کو؟ اس پہ دلچسپی کیسے لی؟ دلچسپی لینے کے بعد اس کی خبر پر آپ نے تبصرہ کیا، آپ کی زبان نے آپ کا ساتھ کیسے دیا، آپ کی مطلب کہ حمیت نے، آپ کی غیرت نے، آپ کی حیا نے آپ کا ساتھ کیسے دیا وہاں یار؟ آپ نے کیوں نہ مطلب ایک چیز کو اٹھا کر ایک مطلب کہ ایک طرف کر دیا ہوتا؟ یعنی کہ قرآن کریم میں نیک اور فلاح پانے والے مومنین کا وصف سورہ مومنون میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو لفظ استعمال کیا وہ التفات کا لفظ استعمال کیا، بڑا خوبصورت لفظ ہے اردو لغت کا۔ دیکھتے ہی نہیں، یعنی برائی میں لغو، یعنی اس طرح کی چیزوں میں پڑنا تو درکنار، التفات نہیں کرتے، دیکھتے تک نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں نیک مومن ہی بننا ہے نا، مسلمان، ایک کامل مسلمان بننا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی پانے والا ایک مسلمان بننا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پلیز، یہ سوشل میڈیا نے کیا ہمارا دماغ خراب کر دیا؟ کیا اس طرح کے کلچر نے ہمارا دماغ خراب کر دیا؟ جنہوں نے اس وقت جتنی بھی غیر شرعی گندی عزتوں کو پامال کرنے والی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہ سوچئے کہ تم تو مر جاؤ گے، کیا تم اپنے پیچھے گناہ جاریہ چھوڑ کر مرو گے؟ ذرا سوچئے تو صحیح کیا کر رہے ہیں کہ انسان اپنی اس مختصر سی زندگی میں کئی ایسے الٹے سیدھے گندے کام کر گزرتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، بعض اوقات توبہ کا بھی موقع ملے یا نہ ملے، اللہ کی پناہ، لیکن اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر مر رہا ہے؟ اللہ تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اور ہمیں لوگوں کے عزتوں کے تحفظ کی اللہ تعالیٰ مدنی سوچ عطا فرمائے۔ جی اچھا، اب یہ بتانا چلوں کال لینے سے پہلے، آپ نے جو کچھ کیا ہے اب تک، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ ایک تو یہ اپلوڈ کرنا، یہ ہوتا کیا ہے تو آج تک اپنے یہی سمجھ میں ہے، یہ پتہ نہیں ویڈیو کیسے ڈال دیتے ہیں اور آ جاتی ہے، چلو واٹس ایپ پر تو اپنے کو یہ آ گئی بھائی، فارورڈ کر دیا، تو یہی شاید کچھ ہوتا ہوگا۔ لیکن اگر آج تک آپ نے کوئی ایسی چیز فارورڈ کی ہے، ایسی چیز آپ نے اپلوڈ کی ہے یا مطلب ڈالی ہے اور لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یا ایسی کوئی خبر آپ نے ڈال دی ہے یا اس پر کوئی خدا نہ کہتا کوئی تبصرہ کر دیا ہے، یار زبان لٹک جانی چاہیے کسی مسلمان کے بارے میں بلا اجازت شرعی اس کی عزت کو پامال کرنے میں۔ اللہ کی پناہ، اتنا مطلب خوف زدہ بات ہے۔ یعنی کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر میرے نبی پاک فرمائے کہ کعبہ مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، تجھ سے زیادہ ہے۔ اس کعبے کی طرف کو پیر کر کے بیٹھے، ہمارے قلب کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ اس کی طرف پاؤں کر کے کیوں بیٹھا، کوئی اس کو پیٹ کرتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے
کہ کعبے کی عظمت اور اس کی عزت ہے، اس کی حرمت ہے، مگر ایک مسلمان کی حرمت اس سے بڑھ کر ہے. اور مسلمان کی حرمت میں، اس کی عزت میں ہاتھ ڈالنا، یہ نجس العین جانور کی خون میں ہاتھ رنگنے سے بدترین سود کہا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا یہ بدترین سود قرار دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. تو ہم مطلب اپنا موضوع لے کر چل رہے ہیں، آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، آپ بھی کھل کر تبصرہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، سمجھائیں، آپ سمجھیں بھی سمجھائیں بھی. اللہ ہم کو بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. اور ہم کسی صورت آج کے سلسلے میں اس چیز پر بند باندھیں، توبہ کریں، استغفار کریں. جنہوں نے کیا ہے، جہاں تک کیا، جو آپ کی برائی پر گواہ ہے، پتہ ہے، سب میں پھر اعلانیہ توبہ کریں، اس کے تقاضے پورے کریں. السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ، یہ چھپے ہوئے گناہ کی توبہ چھپی ہوئی، اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوا کرتی ہے. تو السر بالسر، تو چھپے ہوئے گناہ چپ کر توبہ کر لی، اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے. تو یہ یاد رکھیے گا اصول، خالی یوں مطلب کر کے نہیں نکل جائیں گے. اور اس کی وجہ بیان کی سلمان بھائی معذرت کے ساتھ، اس کی وجہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ اعلانیہ توبہ جو ہے نا، اس کی بہت اچھی حکمت لکھی ہے کہ آئندہ نفس تمہیں اس گناہ سے بچنے میں تمہاری مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ یہ بھاری بہت ہے، یہ ذلیل ہوگا نفس نا، رسوا ہوگا. مگر الحمدللہ جو اس طرح توبہ کرے گا سچی، اللہ کی رحمت شامل آ لے تو اس کی عزت گھٹتی نہیں، اس کی عزت بڑھتی. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد برہان الطاری ہند کے سے جمشید پور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ابھی موضوع بہت ہی پیارا ہے. نگاہ شورا کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اسکول کا کلچر بھی بہت بد سے بد ہے، اور اس میں اسکول اور کالج میں آپس میں ناجائز سمبند بھی ہوتا ہے. اس میں فوٹو آپس میں لین دین کرتے ہیں، اور اس میں معاذ اللہ کچھ غلط پک بھی چل جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ منی فلرت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ناؤ جسٹ اپنے موبائل سے تمام ایسی ویڈیوز، ایسی امیجز کو ڈیلیٹ کر دیں پلیز. اللہ کی رضا کے لیے کر دیں. جسٹ ناؤ، ابھی، دیر اینڈ دیر آپ کر دیجئے، ڈیلیٹ دبا دیجئے. جتنی بھی اس طرح کی ویڈیوز ہیں، غیر محرم مرد اگر آپ کے موبائل میں ہیں، غیر محرم لڑکیاں آپ کے موبائل میں ہیں، ایسی ویڈیوز اگر آپ کے موبائل کے اندر ہے، فوراً ایریز کر دیں، بالکل نکال دیں اسے اپنے موبائل سے. اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی زندگی سے بھی نکل جائیں گے. اور جو گناہ والے کام تھے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لیں، ہاتھوں ہاتھ توبہ کر لیں. اللہ غفور الرحیم ہے، بندے کی سچی توبہ پر اس کے گناہ نہ صرف بخش دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. بڑی کریمی والا رب ہے ہمارا. ہاتھوں ہاتھ کریں، اسلامی بہنیں ہاتھوں ہاتھ کریں. آپ کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو احتیاط کرنی ہے. کوئی ایسا سسٹم نہ رکھیں اگر آپ کے اس میں پی سی ٹیبلیٹ کے اندر ہے، کمپیوٹر کے اندر ہے، موبائل کے اندر ہے، گھر کے اندر ہیں، فوٹوز کے اندر ہے. فوٹو ویسے ہی مطلب جو پرنٹ نکالتے ہیں تصویریں جانداروں کی، یہ ویسے ہی ناجائز ہے. تو اس کو ڈسٹروائے کریں، ساری چیزیں چلیں، پوری یہ تحریک چلائیں، ایسی تحریک چلائیں، ایسا ساتھ دو آپ ہماری دعوت اسلامی کا، ایسا ساتھ دو کہ ہم اس کسی صورت اس تمام یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص جو برائیاں پھیل رہی ہیں، اس کو کسی صورت ہم اس پر قدغن لگائیں، اس کو پابندی لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں. یہ جو چیز آپ کو روکے گی نا وہ خوف خدا ہے، بس وہ خوف خدا ہے. وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر مسلمان ہو، اللہ فرماتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کریں. کیا ہے، ہمیں مرنا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا، اپنے ان بندوں کی عزتوں کا تحفظ کا پورا اہتمام فرمایا جو اس رب پر ایمان لائیں. یعنی جو رب پر ایمان لے آیا نا، رب تعالیٰ نے اپنے اس بندوں کی عزتوں کو جو تحفظ فراہم کیا ہے، اس رب نے جو تحفظ دیا ہے، اس تحفظ کی چادر کو چاک مت کرو. اگر اس رب نے تمہیں ذلیل اور رسوا کرنا کا ارادہ فرما لیا نا تو تمہیں ذلت اور رسوائی سے پھر کوئی نہیں روک سکے گا. یہ یاد رکھیے آپ. اس لیے جو یہ کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں، جو اس کام کرنے کو پروفیشن بناتے ہیں، یا جو جہالت کی وجہ سے یا خدا نہ خواستہ کسی اور وجہ سے جو اس کام کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہوش کے نہ کھل لیں.
جو فون پہ لگے رہتے ہیں، جو میسیجز کے ذریعے لگے رہتے ہیں، بڑے خوشی خوشی سے مسکرا کر آپ ایک دوسرے کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ دعوتوں میں بھی اگر کہیں بیٹھو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں آنے والے کے لیے، ابے دیکھ یار چلنا تو آتا نہیں ہے اس کو، ٹھنگنا لمبو اور موٹا، کیا ہو کیا گیا ہے اس کو موٹا بول رہے ہو، لمبو بول رہے ہو، اب پیٹ نکال کے بیٹھا ہوا، پیٹ تو اندر کر، اب تو تمہارا کھا کر پیٹ نکالا ہے اس نے، کیوں ذلیل کر رہے ہیں اس کو، کیوں ذلیل کر رہے ہیں آپ اس کو، چار آدمی کیوں اس کی دل آزاری کر رہے ہیں؟ مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے نا۔ قیامت کے روز خارش مسلط کی جائے گی، مومنین کو جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں دی ہیں نا، ان پر قیامت کے روز خارش مسلط کی جائے گی، اور یہ اپنے بدن کو جیسے کہ کھجائیں گے، اور ان سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان سے اس حال میں پوچھا جائے گا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، پوچھا جائے گا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اور ڈرے خدا سے ڈریں۔ آ جاؤ مدنی ماحول، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، وہ بھی پورے مدنی ماحول میں آ جائیں، مدنی مذاکرے والے اور ہفتہ وار اجتماعات والے، مدنی قافلوں والے اور مدنی انعامات والے بن جائیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسا رنگ چڑھتا ہے اللہ کے رحمت سے۔ آپ کو مطلب خدا نہ خواستہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر آپ کی کو کسی کا ایپ پتہ بھی چل گیا نا، یقین مان آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کی کیفیت ایسی ہو جائے گی۔ اگر سچے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے نا، یہ ایسا کامل الایمان عطا کر، ایسا کامل المومن بناتی ہے انشاءاللہ، کہ یعنی آپ کو خدا نہ خواستہ اگر کسی کا ایپ پتہ چل گیا نا، یقین مانیے آپ کو لطف نہیں آئے گا، آپ کو بے چینی ہو جائے گی کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ حضور کس دور کی بات کر رہے ہیں، ہم تو لائکس ڈھونڈتے ہیں، اگر کوئی اپلوڈ کیے تو دیکھتے ہیں کہ لائک کتنے نے کیا ہے، 300 ہیں، 400 ہیں، 500 برائیوں کو میری جو میں نے یہ ایپ لوگ بتایا ہے تو کتنوں نے دیکھا ہے اس کو، اللہ کی پناہ، اللہ کی شیئر کتنوں نے کیا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اس جہالت والی جو ہماری جو کیفیت ہو گئی ہے، رب کریم اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، علم کا نور، علم دین کا نور عطا فرمائے۔ مان جاؤ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور جنہوں نے خدا نہ خواستہ ایسا کیا ہے تو وہ اعلانیہ توبہ بھی کریں، اللہ آپ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ، میں نے آج تک جو بھی اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں، اس طرح کا ٹیکسٹ میسیج یا جو بھی اس طرح کی چیز کی ہے، کبھی کسی کے لیے کی ہے، چاہے وہ کمپیوٹر پہ کی ہے، مینولی کی ہے، نارملی کی ہے، آپس میں بیٹھ کر کی ہے، اب نیت کریں کہ میں انشاءاللہ اس سب کی خلاصی کروں گا۔ کسی مرنے والے کے بارے میں آپ نے بلا اجازت شرعی اس کی اس طرح کی برائیاں بیان کر دی ہیں، یا اس پر تبصرے شروع کر دی ہیں، اس کے پر مضامین لکھنے شروع کر دی ہیں، ایسا خدا نہ خواستہ کوئی بھی کام کیا ہے، یا اس کے کرنے کے آپ پیسے لے رہے ہیں، اس کا پورا اس کو اپنا پروفیشن بنایا ہوا ہے، پلیز 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 اللہ سے ڈر کر ہم سب چیزوں سے اپنے آپ کو خلاصی کریں، اور اس کو اس انداز سے کریں جو بھی کام کرنا ہے جس کی ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے۔ سلمان بھائی کالز لے لیں، جی بالکل، پھر آپ بھی انشاءاللہ جو مواد لے کر آئے ہیں وہ بیان کیجیے گا۔ میرا سوال یہ کہ جیسے آج کل عام طور پہ نا لوگ رشتے کرتے ہیں تو لڑکے والے لڑکیوں کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، لڑکی والے لڑکوں کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ آئے کہ یہ بندے کیسے ہیں۔ اب اس سے بعض لوگ بتاتے ہیں جی میں یہ ایپ بھی ہے، یہ ایپ بھی ہے، یہ ایپ بھی ہے۔ اب کتنا پتہ کرنا چاہیے اور کتنے ایپوں کا معاملہ چھپانا چاہیے یا ضائع کرنا چاہیے؟ دوسرا یہ کہ منگنی کی ترغیب ہوتی ہے اور بعض اوقات منگنی ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اب منگنی ٹوٹتی ہے تو لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو احسان دیتے ہیں، بھائی ان کی طرف یہ بندے ٹھیک میں تھے، یا لڑکیوں کو بولتے ہیں جی لڑکیوں ٹھیک میں تھے۔ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ایک شادی ہو رہی ہے بیٹی کی، جو بھی اس طرح کے ایک معاملات ہم معلوم کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی مطلب کہ کوئی ایسی واقعی برائی ہے اور لڑکا ایسا ہے کہ جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی برائی کا اظہار کر دینا ضروری ہے، اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اگلے کو کسی نقصان سے بچا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اسی خاص چیزوں کے بیان کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جہاں نیت کی درستی بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ یہی کاروبار وغیرہ انویسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، اب ایک شخص ہے وہ مارکیٹ میں 10 لاکھ روپے لے کر آیا ہے اور اب آپ سے پوچھ رہا ہے یار وہ فلاں آدمی ہے میں اسے پیسے لگا لوں، وہ ویسے ہی ہوا کہ 50 لاکھ روپے ڈوبو کے بیٹھا ہوا ہے اور اسے کھولا ہی دھندا ایسا ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ کریں گے اور 2-4 سال کے بعد آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ تو اب آپ اس کا وہ کمزور پہلو تو بتائیں گے نا اس کو کہ یار دیکھ بھائی اس کے بارے میں یہ ہے، وہ بھی سنی سنائی نہیں جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو، ورنہ لوگ سنی سنائی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ برائی اس کو آپ جو بتا رہے ہیں تو مقصد وہاں اس کی برائی کا جو بیان کرنا ہے،
اصل مقصود اس کو نقصان سے بچانا ہے کہ یار میں پھنسا یا فلاں پھنسا تھا، کم از کم یہ تو بچ جائے. یہاں بھی مسلمان کی خیر خواہی ہے، دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو یہاں تو آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب ملے گا. نیت کی درستی بہت ضروری ہے. اور اب منگنی ٹوٹتی ہے یا خدا نہ خواستہ نکاح ہونے کے بعد ٹوٹتا ہے یا پھر طلاق ہو جاتی ہے، ایسی صورتوں میں تو نفس اور شیطان کو ایسا مواد ملتا، اللہ کی پناہ. یعنی یہ سمجھتے نہیں ہے، مطلب برائیاں بیان کرنے کے بعد کون سا مطلب کہ انہیں دوبارہ وہ مطلب کہ شادی ہو جائے گی تو اور خرابی پیدا ہوگی. اب خدا نہ خواستہ منگنی ٹوٹ گئی، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا چیز ہو گئی، چپ ہو جائیں. اس میں جو لوگ ان کی باتیں لے کر آتے ہیں نا، کیا ہوا تھا، کیوں توڑی، ارے تم کو کیا پنچا تھا یار، ٹوٹ گئی، ختم کریں. کیوں سوال جواب کر آپ مطلب کہ وہ کرتے ہیں. معاشرے میں اتنی خرابیاں، کیا ہوا، کیا تھا، او ہو اچھا یوں ہوا تھا. اس میں جو بے عزتی، جو مطلب کہ تہمتیں، جو غیبتیں، جو برائیاں کی جاتی ہیں، اللہ کی پناہ. یعنی ہم سوچیں یار ہم کر کیا رہے ہیں، خاندان کے خاندان رسوا کر دیتے ہیں ہم. گویا کہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ اب اس کے یہاں کوئی رشتہ لے کے نہ جائے، گویا کہ یہ ذہن ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے کہ ادھر نہ جائے. مطلب چلو اس کی خرابی تھی، جو اب رشتہ ٹوٹ گیا نا یار، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں جس کا بتانا پر واجب ہے. چپ ہو جاؤ نا، کوئی پوچھے تو کہہ دیں کہ بس ہو گیا ختم. یہاں یہ بھی ایک بات یاد رکھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. یعنی آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ جو لا یعنی چیز ہے، جو اس سے ریلیٹڈ اس کو چھوڑ دے اس کو. علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لا یعنی سے مراد یہ ہے کہ جس سے نہ انسان کے دین کا فائدہ ہو، نہ انسان کی دنیا کا فائدہ ہو. تو ایسے رشتے کے معاملے میں جو اس طرح کی گفتگو عام طور پر کی جاتی ہے تو لوگوں کا حضور اس میں تو نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ ہے، نقصان ہی ہے، بلکہ اخروی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی لوگ ایسے بندے کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن شاید آدمی اپنا پورٹریٹ دوسروں کی نظر میں اچھا جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اچھا جو ہے وہ ڈرا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم یہ اچھے لوگ ہیں، سامنے والے جو تھے وہ برے لوگ تھے، بھلے خود جو ہے وہ اپنے اندر ایپ پایا جائے. بیٹا کسی کا اگر وہ مثال کے طور پہ پتہ چل گیا یہ شراب پیتا ہے، پھر وہ ثابت بھی ہو گیا یہ شراب پینے والا ہے، تو اب رشتہ ظاہر سی بات ہے وہ ختم ہی ہو جائے گا. تو اب یہ اگلے کے اوپر ہی جو ہے وہ ایپ لگائیں گے کہ ہمیں کوئی جو ہے ہمارے ایپ کو کوئی سامنے نہ لے کر آئے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ فرما چکے بہت کچھ، اب دوبارہ مجھے بول دے نا پھر میں کھیلتا رہوں گا. ماشاء اللہ، مدنی پھول ہونے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے لوگوں کی برائیاں بیان کرنے سے، اور ہمیں مسلمانوں کی عزت کا تحفظ رکھنے کی مدنی سوچ عطا فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگیتار منظور سنتاری اٹلی سنسکارم. اللہ تعالی ہمارے نگران شورا کو، تمام اراکین شورا کو اللہ تعالی سلامت رکھے. خاص طور پر ہمارے نگران شورا ماشاءاللہ مدنی مکالمے میں ہم مختلف ٹاپک پہ الحمدللہ کلام کرتے ہیں، مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں. آج کا بھی یہ مدنی مکالمہ بہت عام ہے. تو نگران شورا کی بارگاہ میں ایک مدنی التجا ہے کہ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ کلام کر رہے ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کے بھی معاملات آ جاتے ہیں کہ کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کسی کی کوئی برائی اس کے فیس بک سے لے لی، یا کوئی اس کا میسج آ گیا تو وہاں سے کاپی کر کے آگے مختلف گروپس میں اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے کہ اس میں عوام الناس ہو یا ذمہ داران ہو، کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، تو ان کا یہ کرنا کیسا. اور اس طرح اگر آج کسی کی عزت کو اچھال رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ڈیمیج کر رہے ہیں، تو بروز قیامت ان کے لیے کیا ہوگا. اخلاقیات اس قدر گرے ہوئے کہ میں بعض اوقات بعض جگہوں پر کامنٹس پڑھتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ کسی مسلمان نے لکھا ہے. ایک مسلمان کے ہاتھ نے کیسے اس کو لکھا ہوگا، اور وہ گویا کہ اپنا ہی تعارف بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا معاشرے کا گرا ہوا اور گھٹیا ترین انسان ہوں، جو سینکڑوں اور ہزاروں لوگ مجھے دیکھ یا مجھے پڑھ یا سن رہے ہوں گے، اور میں اس میں اپنے یہ کامنٹس دے رہا ہوں. یعنی
آپ کو اگر کسی سے کسی بات کا اختلاف ہے بھی تو اختلاف کو بھی تو ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر بھی تو اختلاف ظاہر کیا جا سکتا ہے. آپ اپنا تعارف کیوں کر رہے ہیں کہ میں کتنا معاشرے کا گھٹیا اور بدترین انسان بنا ہوا ہوں کہ مجھے بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے. یعنی آپ کو جب بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے, آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ یار اتنے لوگوں کے بیچ میں دے رہا ہوں. اچھا وہ اس سے دے دیا, مجھے حیرت پھر ان پر بھی ہے جو اس منفی کامنٹس پر یا منفی تاثرات پر جب وہ جواب دیتے ہیں نا تو وہ بھی اپنی حدود کو پھلانگ دیتے ہیں. چپ ہو جائیں یار. مطلب جو اتنی جاہلانہ انداز سے بات کر رہا ہو اسے کلام کرنے کا آپ کو کس نے مشورہ دے دیا ہے؟ اب نکل جائیں, آپ اپنا بات کریں, اپنی مطلب کہ اچھی سی گفتگو کریں. یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ خنزیر سے مطلب فرمایا کہ گزر جائیے کر کے کوئی اس طرح کہا تو کسی نے کہا آپ اس سے اس طرح کلام کر رہے ہیں, فرمایا میں اچھا بولنے کی عادت بنا رہا ہوں. یعنی یہ آپ کی تعلیم ہے, آپ اپنے غلاموں کی تربیت فرما رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ سمجھدار آدمی کے بارے میں امیل سنت فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کس طرح جیسے کہ یہ گھوڑے وغیرہ جو چلاتے ہیں نا اس طرح کی وہ میں ان سے بات نہیں کرتا ہوں. کیوں کہ یہ جس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں نا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سنوں اور یہ لینگویج میرے دماغ میں بیٹھ جائے نا, میرے منہ سے بھی یہ نکل جائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھو اور اس کا کوئی ساتھ تکیہ کلام بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ بار بار وہ کلام آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو کبھی آپ کے منہ سے بھی وہی چیز نکل جاتی ہے. ہاں نکل گئی, جیسے ہوں نکلا نا میرے منہ سے, یہ بھی کسی کا ہے, ہاں یہ ہے کسی کا, نکل جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ تو نہ کریں اس طرح. یعنی آپ کی بات سے پتہ چلا صحبت سے بھی تو فرق پڑتا ہے نا. صحبت ہی صحبت ہے. تو یہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ اس طرح کے جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اب جو چیز آپ آگے بڑھا رہے ہیں یہ چیز آپ کی قبر کو اچھی کرے گی یا خراب, آپ کے کردار کو اچھا ثابت کرے گی یا برا. لوگ الٹے سیدھے چٹکلے لطیفے مزاحیہ قسم کی چیزیں چلتی ہیں, طرح طرح کے امیجز بنے ہوئے چلا دیتے ہیں, وہ مطلب نہیں کریں, ایسا نہ کریں. یہاں ایک بڑا پیارا مدنی پھول آپ ہی کا عطا کردہ مدنی پھول ہے کہ ایک ایمان والا, ایک مسلمان عاشق رسول کوئی بھی قدم اٹھا رہا ہے تو وہ اس بات پر غور کرے کہ یہ اس کا قدم اسے کہاں لے کر جائے گا. اگر تو یہ جنت کی طرف لے کر جائے گا تو بالکل قدم اٹھانا چاہیے, اور اگر یہ قدم جنت کی طرف نہیں لے کر جائے گا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے یا جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے, تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس قدم کو نہ اٹھائے, اس کے پیچھے رہے. امیر علیہ سنت نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بات بیان کی, وہ بہت پیاری بات ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارے سلسلے کا ایک مغز بن جائے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکمل حیات ظاہری میں کبھی وہ کام کیا ہی نہیں جس میں ثواب نہ ہو. یعنی وہی کام کیا جس میں ثواب ہے. چلیں جس میں آپ کو ثواب نظر آتا ہے نا وہ کام کریں. یہ ثواب ہے. سبحان اللہ. اور وہ ہو واقعی ثواب, اور وہ ثواب ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی علم دین کرے گا, نہ کہ جہالت سے ہوگا. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد اتاری ہے, میں ہند کے شہر لکھنؤ سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کا سلسلہ مدنی مکالمہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے, اس میں کافی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے گھر میں جو ہے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, اسلامی بہنیں ہوتی ہیں, جیسے بڑا پریوار ہے, اب آپس میں جو ہے کبھی دو بھائیوں میں زیادہ تال میل ہوتے ہیں یا دو بہنوں میں زیادہ تال میل ہے, پھر آپس میں جب وہ دو بھائی بیٹھتے ہیں تو دوسرے کی برائی شروع ہو جاتی ہے, کبھی ماں باپ کی برائی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسا کرنا کیسا ہے اور یہ مطلب اس چیز کی عادت کیسے ختم ہو, اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ ایک طویل ٹاپک ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت سارے علوم کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اس میں غیبت کا, چگلی کا, تہمت کا, بہتان کا اور بدگمانی کا علم ہونا ضروری ہے. ان کے قباحتیں, ان کے ان میں مبتلا ہونے کے جو عذاب ہے, ان سے بچنے کا جو ثواب ہے, اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کی تعریفات کا پتہ ہونا ضروری ہے, ان کی مثالوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر بچنا بہت مشکل ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ اب اس کو ایک سلسلے میں نہیں بیان کیا جا سکتا.
تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، یہ سمجھیے کہ عزتوں کا تحفظ فراہم کرنے والی ایک عظیم کتاب ہے کہ جو اسے صحیح پڑھ لے گا اور اس پر انشاءاللہ عمل کرے گا تو اس کی اپنی عزت کا بھی تحفظ رہے گا اور دوسروں کی عزت کا بھی تحفظ کا اس کو جذبہ ملے گا انشاءاللہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عادل ناروال سے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ نے عزتوں کا تحفظ وغیرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ جو بری عادات ہیں ان سے بچنے کے لیے کوئی ایسا بتا دیں جس سے ہم یہ پڑھتے رہیں کوئی اللہ کا کلام وغیرہ، تو ہم اس طرح کی بری عادات سے بچ سکے. اگر کوئی بندہ نہیں بچ سکتا تو وہ پڑھتا رہے تو اس طرح کی بری عادات سے جو بچ سکے. یا غفارو یا غفارو یا غفارو کا وید رکھیں، انشاءاللہ نفس برائی کی طرف مائل نہیں کرے گی. ماشاءاللہ. برائیوں سے بچنے کے لیے، نفس پر غلبہ پانے کے لیے خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہ ایک وظیفہ ہے، یا غفارو یا غفارو یا غفارو. اس کا ورد ہر بار جاری رکھیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. انشاءاللہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی و بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اپنے آپ کو صحیح نمازی بنائیں، اپنے وضو کو، اپنے غسل کو، اپنی نماز کو درست کریں، اپنی قراءت کو درست کریں. انشاءاللہ نمازی جو ہوگا صحیح، یہ بہت ساری برائیوں سے بچا رہتا ہے. انشاءاللہ. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو اختیار کرنے سے اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر ایک حدیث پاک بھی پیش نظر رکھیں کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. اب دو اسلامی بھائی آپ ایک وقت میں ایک جگہ سوئے ہوئے ہیں اور ایک کی نماز قضا ہو گئی فجر کی، دوسرے نے پتہ چل گیا اس نماز قضا کر دی. اب وہ کیا کرے؟ اس کا ڈھول بجائے؟ اس کی اصلاح کرے. چار آدمی میں جا کر بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ یار عجیب آدمی یار نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز قضا کر دی. کیوں آپ نے بیان کیا کہ فجر کی نماز قضا؟ کوئی مصلحت شرعی، کوئی اجازت شرعی ہے کچھ؟ اب یہاں دیکھیے کہ اگر خدا نہ کرتا آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی بھی ہوتی اور اس نے دیکھ لیا ہوتا تو آپ کیا چاہتے؟ چھپانا یار، مہربانی کرنا یار. تو ہم کیوں کسی کے بیان کریں یار؟ جب بعض کی مینٹلٹی سے اگر مثال ان کی فجر کی نماز قضا کو تو بولتے یار آج فجر میں آنکھ نہیں کھلی، وہ خود اپنی عزت بھی گنوا رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ خود نادان ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپا رہا ہے تو تم کیوں اپنے عیبوں کو لوگوں میں ظاہر کرتے ہو؟ تو یہ تو بہت بڑی نادانی ہے. آپ کچھ فرما رہے سلمان بھائی اس موضوع پر؟ اس موضوع کے حوالے سے مطلب بات حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اس کا مضمون یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کا کیسا تحفظ فرما رہا ہے، اس کی عزت کا، اس کے عیبوں کو کیسے چھپا رہا ہے. حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے اس بندے اور مخلوق کے درمیان ایک آڑ جو ہے وہ پیدا فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا کہ تم نے یہ بھی گناہ کیا. تو بندہ اس کو اقرار کرے گا کہ میں نے گناہ کیا. پھر ہوتا رہے گا، بندہ اقرار کرتا رہے گا، یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا کہ بندے کو یہ گمان ہو جائے گا کہ اب میرے لیے جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن سے فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کو چھپایا، آج بھی تیرے عیبوں کو چھپاؤں گا، جنت میں داخل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی عطا کا، جس کی بخشش کا، جس کے کرم کا، جس کی عطاؤں کا ہم لوگ امیجن ہی نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. هو القاہر فوق عبادہ، اپنے بندوں پر وہ بالکل سخت بھی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں پر اتنا جو ہے وہ مہربان ہے، ایمان والوں پر اتنا جو ہے وہ مہربان ہے. تو ہم بھی مسلمان ہو کر ہم کسی کی عزت میں جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو یہ اسے ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، کہ جو کسی مسلمان کو ایذا دے گا، اس کی عزت پامال کرے گا، ایذا دینے والی بات ہی ہے. تو فرمایا جو کسی مسلمان کو جس نے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی. یہی سلمان بھائی جو زبان کے ذریعے عزت کو پامال کر کے جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ کسی کو مارنے سے زیادہ ہے.
تو اب جب آپ نے کسی کی عزت خراب کر دی، 10 لوگوں میں آپ نے اس کا عیب بتا دیا، تو وہ بیچارہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا. جو آپ فرما رہے ہیں کتنی بڑی تکلیف ہے. ایسی بات بولنے سے پہلے سوچ لیجئے، تبصرہ کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ میرے بولنے سے یا میرے لکھنے سے یا میرے کچھ کرنے سے کسی مسلمان کی عزت پامال تو نہیں ہو رہی. سوچ لیجئے. اور بس اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے یہاں بھی عیب چھپا کر رکھے، ہمارے وہاں بھی ایک چھپا کر رکھے. محبوب کا ایسا صدقہ نہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ایسے چھپ جائیں کہ بس ہمارے عیب چھپے رہیں. آمین. وہ شعر پڑھ دیں نا، آج جو عیب کسی پر نہیں، آج جو ایک سبب میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ مجھے کسی کے عیب ڈھونڈنا اچھا لگتا ہے، اس کا عیب بیان کرنا اچھا لگتا ہے. اس میں ایک فیکٹر ہے حسد. جب آپ کو کسی سے حسد ہو جائے گی نا تو آپ اس بات کی ٹو میں لگ جائیں گے کہ کسی صورت اس کا مجھے کوئی عیب پتہ چل جائے، کیونکہ آپ کا اب مقصد اس کو ذلیل اور اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے تاکہ یہ مطلب اس کو نقصان ہو جائے. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کے عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں، عیبوں کو بیان کرتے ہیں. کوئی آپ کو کہے گا نہیں یار کیوں تو اس کے بیچارے کے پیچھے پڑا ہوا، تو آپ جب اس کی باتیں جب کھولو گے تو ایسی کھولو گے کہ اس کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو نہ کریں. کہیں جا کر بیٹھے ہیں، کہیں سے بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے یار کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے، یار اس کی عزت کا پامال کر رہا ہوں، چپ ہو جائیے، چپ ہو جائیے، برائے کرم چپ ہو جائیے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلم اتاری بریلی شریف سے عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمارے باپا جان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے باپا جان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ہمارے نگران شورا کی بھی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا مدنی مکالمہ چل رہا ہے، اور اس میں جو موضوع ہے زبردست موضوع ہے. عرض یہ حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ آج کل جس انداز میں لوگ پیش آتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھئی ہم تو عزت داروں کے ساتھ، جو ہماری عزت کرے گا ہم اس کی عزت کریں گے، جو ہماری بے عزتی کرے گا ہم اس کی بے عزتی کریں گے، اس کے تعلق سے بھی ارشاد فرمانے یہ جملہ آج کل بہت زیادہ بولا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جس پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی شان یہ ہے گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، ہائے ہائے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان ہم اس کے غلام ہیں. یہ چل پڑی ہوگی کسی کو، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، گھوسے کا جواب لاتوں سے دیں گے، تو عزت کرے گا تو عزت کریں گے، کوئی ذلیل کرے گا تو ذلیل کریں گے. یہ ہماری گفتگو نہیں ہے. ہماری گفتگو تو یہ ہے جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. سبحان اللہ. جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ کو ظلم کرے اسے معاف کر. کیا بات، کیا بات. حدیث تو یہ بیان کرتے اس میں جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ. حساب میں بھی خفت ہوگی، کیا حساب میں بھی کمی ہوگی، آسانی ہے حساب میں بھی. تو یہ کہاں رہ گئی لڑائی جھگڑے دشمنی، نہیں چھوڑوں گا، یہ کر دوں گا، ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا. جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. بلکہ صلہ رحمی کی جو تعریف باہر شریعت میں لکھی گئی ہے
وہ یہ ہے کہ کسی نے تمہارے ساتھ اچھا کیا، اگر تم نے بھی اس کے ساتھ اچھا کیا تو یہ تو ادلا بدلا لکھا ہے باہر شریعت میں، تو ادلا بدلا ہو گیا. یہ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرو. بلکہ باہر شریعت میں ایک روایت نقل کی گئی کہ افضل صدقہ یہ ہے جو تو اپنے اس رشتہ دار کو دے جو تجھ سے ناراض ہے، یعنی جو ناراضگی والے جو رشتہ دار ہیں ان کو صدقہ دینا یہ زیادہ افضل ہے. آپ دیکھیے اسلام دین و شریعت کیسی بنانے کی بات کر رہی ہے، سنوارنے کی بات کر رہی ہے. اس میں بس کفل مدینہ لگے. یہ بولنے کی عادت جو ہے نا، پر بولتے ہی رہتے ہیں، تبصرے کرتے رہتے ہیں. بعض تو ایسے بولتے ہیں کہ یقین مانا اگر ان کو بول دیا جائے نا، یا 12 منٹ چپ ہو جاؤ یار تمہیں میں تحفہ دوں گا، تو یار آپ تحفہ گھر لے کر چلے جاؤ گے، شاید وہ 12 منٹ چپ نہیں رہ سکے گا. 12 منٹ مطلب سزا ہے اس کو 12 منٹ چپ رہنے کا بولنا، کہ سب 12 منٹ پتہ نہیں نیند میں بھی بولتا تو کیا عجب. بولتے ہیں اور مطلب بعض ایسے بولتے ہیں، باپا بولنے تو ایسا لگے کہ خاموش نہ ہو. بعض لوگ ایسے شیریں کلام ہوتے ہیں اور اتنا خوبصورت ان کا مطلب بولنے کا انداز اور موضوع ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بولتے چلے جائیں. کیا بات بولتے جاؤ. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بولنا شروع کرتے ہیں، جی کرتا ہے کہ یار یہ چپ کب ہوگا یار. اچھا اس کو چپ کراؤ تو پھر بھی بولتا ہے. اس کو بولو بھائی بھائی اب خاموش ہو جائیے، تو نہیں 2 منٹ بات تو سنو. ارے یار تمہاری 10 منٹ تک سنی تو رہی تھی، جیسے کر کے آ رہے ہیں ہم لوگ. یار مہربانی کرو یار، چپ ہو جاؤ یار، نہ جائے گا نہ جانے دے گا. ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں 100 گلے پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کمبل بنے ہوئے ہوتے ہیں یار. تو ایسا بھی نہ کریں. اچھا پھر آپ تو چلے جاتے تو پھر بعد میں آپ کے پیچھے والے برتے ہیں وہ بھی آپ کی غیبتوں سے نہیں بچتے. ابے یار اچھا ہوا جان چھٹی یار، نکلا تو صحیح. اب یہاں پہ بھی اس کی عزت ہی خراب کی. نہ بیٹے پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار مطلب جب آپ کو لگتا ہے نا کہ یہاں جاؤں گا اٹھوں گا بیٹھوں گا گناہ سے نہیں بچ سکوں گا، چھوڑ دیجئے. اللہ ہمارے حال پر ہے. کال چلائیے. ابھی ہم لوگ مدنی مکالمے میں ماشاءاللہ نگران شورا کا بیان سن رہے ہیں، عزتوں کا تحفظ. ماشاءاللہ بڑا زبردست اور بڑا پیارا موضوع ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے بھی کوئی ٹائم نکال دیں اور اناؤنس کر دیں تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی صحبت لے سکیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ ایک انداز ہے، باقی نوجوانوں کے مسائل باقاعدہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، اسے ہم لے کر چلتے ہیں اور باقی سلسلے تو ہمارے ہوتے رہتے ہیں. اور اب ٹائم نکال کے دیں، میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ فلاں وقت اتنے بجے میں نوجوانوں کے لیے کہیں بیٹھوں گا تو نوجوان آ جائیں. آپ کو جو بھی ہمارے نوجوان بالخصوص ہمارے اسلام بھائی ہیں، آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہے آپ واٹس اپ کریں، کال کر لیں، انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں آپ کی بات پہنچ جائے گی. اور رہی بات بیٹھنے اٹھنے کی، تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کریں، ہفتہ واری اجتماعات میں آئیں، مدنی مذاکرے میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں. انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں. اللہ نے چاہا تو دعوت اسلامی کی صحبت اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح میں بڑی مددگار ثابت ہوگا. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور غلام احمد قادری اتاری ہند کے شہر گلبرگہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل پہ مدنی مکالمہ عزتوں کا تحفظ بہت ہی اچھے انداز سے چل رہا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ عام طور پر نیوز پیپرز میں جس طرح سے مسلمانوں کی عزت کی نیلامی جو ہوتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پہ جو موضوعات لاتے ہیں، یہ اس کے جو موضوعات چنتے ہیں یہ کہاں سے چنتے ہیں، یہ بھی ارشاد فرما دیں. موضوعات الحمدللہ آپس کے مدنی مشورے سے ہی عموماً طے پاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلامی بھائیوں کی اس میں معاونت بھی شامل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی اچھے سے اچھے موضوع مل ہی جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی اگر کچھ موضوعات ہوا کریں ہمیں بھیج دیا کریں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے موضوع پر بھی ہمیں کوئی سلسلہ کرنے کی سعادت مل جائے. اور نیوز پیپر کے ذریعے جو برائیاں بیان کی جاتی ہیں، تو اول تو یہ کہ اس سے پڑھنے پر بھی اپنے آپ کو پابندی لگانی چاہیے. پھر اخبار کے متعلق
مدنی پھول یہ امیل سنت کا رسالہ ہے. اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, مقتدی المدینہ سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے ہدیتاً. تو اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ. اس کے ذریعے آپ اخبار والے بھی دیکھ لیں کہ کیا لکھنا چاہیے کیا نہیں لکھنا چاہیے, اور پڑھنے والے بھی دیکھ لیں کہ کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے. تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی عزتوں کا محافظ بنا دے. آمین آمین آمین. بجائے نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ روایت ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرمائے گا. کیا بات. اللہ میں توفیق عطا کرے, اللہ میں توفیق عطا کر, اللہ میں توفیق عطا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کرنا نصیب فرمائے. آمین آمین. بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنا بنایا مجھ کو